الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کل میں نے لیکچر کے فوراً بعد وہ جو پردے والا ہینڈ آؤٹ تھا جس میں میں نے غلطیاں کی تھیں اس کو میں نے کریکٹ کر کے آپ کو فوراً بھیج دیا تھا تاکہ آپ کل کے کل ہی اس کو پرانے والے کو ڈیلیٹ کر کے اس کو رکھیں اور اس کو پڑھ کے مجھے فیڈ بیک دیں۔ تو جلدی سے بتائیں کہ آج اب جو نیا ہینڈ آؤٹ تھا وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ جی سر، الحمدللہ، جزاک اللہ۔ جی سر۔ اچھا، آج ہم نے شروع کرنی ہے پھر آیت 59 سورہ احزاب کی، اور اب آپ پاس کنسالیڈیٹڈ جو ہینڈ آؤٹ یہ ماڈیفائڈ میں نے بھیجا ہے، پردے کی ساری آیات کا خلاصہ اس کے اندر موجود ہے، اور آج کی جو ہمارے زیر مطالعہ آیت ہے سورہ احزاب کی 59، وہ بھی بالکل پردے کے بارے میں ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ مسلمان عورت جس کو اللہ نے ایمان کی سعادت سے نوازا ہے وہ کیوں نہیں ان پر عمل کرتی، وہ کیوں نہیں ان کو سمجھ کے پڑھتی؟ کیا قرآن ہی وہ کتاب رہ گئی ہے کہ جس کو ہم بغیر سوچے سمجھے پڑھیں اور ادھر جنت کے بھی حقدار ہو جائیں؟ تو جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار جھنجھوڑ کے کہا ہے کہ اس جنت کو ایسا مت سمجھو کہ یہ یوں ہی مل جائے گی، یہ انہی لوگوں کا حق ہے جو اللہ کی کتاب کا حق ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا اب بڑے غور سے سنیے آیت 59۔ اگر کوئی سوال ہے تو ابھی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا النبی، خطاب کس سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ کل ازواج کا، آپ اعلان کیجئے، بتا دیجئے اپنی بیویوں کو، وہ بنات کا، اور اپنی بیٹیوں کو، والنساء المومنین، اور مومن عورتوں کو بھی بتا دو۔ یہ جو احکامات آ رہے ہیں یہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے اور ازواج مطہرات اور آپ کی بیٹیوں کے لیے ہیں، بلکہ ساری مسلمان عورتوں کے لیے ہیں۔ کیا حکم ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ تو سب سے پہلے ایک عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے پاس بڑی چادر ہونی چاہیے، اور اس چادر کا پلو لٹکا لے تاکہ اس کا چہرہ نظر نہ آئے۔ یہاں تک کوئی سوال؟ یہ حکم عام مسلمان عورتوں کے لیے بھی ہے، آپ بھی اور میرے گھر کی عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ادنی ان یعرفنا فی فلا یؤذین، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں۔ بڑی آسان بات ہے۔ اس طرح ایک مسلمان عورت جو صاحب ایمان ہے، اس عورت کو پہچاننا بہت آسان ہوگا کہ اس نے باہر نکلنے کے بعد پوری چادر اوڑھ کر اور پھر اس نے اپنا پلو لٹکایا ہوا ہوگا، اور اس طرح کوئی منافق یا کوئی ہمت نہیں کرے گا، کیونکہ اگر وہ ہمت کرے گا تو اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ اس کی سرزنش کرے۔ تو فلا یؤذین کا مطلب ہی یہی ہے کہ تاکہ وہ نہ ستائی جائیں۔ اگر ایک عورت خود دعوت گناہ دے رہی ہے، ایسا لباس پہنے ہوئے ہے کہ وہ دوسرے لوگ اوباش لوگ جو ہیں اس پر آنکھیں
پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، فکرے چست کر رہے ہیں، تو یہ ایک مومن عورت کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ اگر وہ اس لباس میں جو اس آیت میں بتا دیا گیا ہے باہر نکلے گی، تو وہ صاف پہچانی جائے گی کہ یہ مومنہ عورت ہے، اور اس کو چھیڑنا بالکل، کیونکہ وہ خود ان چیزوں سے بچ رہی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن عورت کی یہ پہچان ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی گھونگھٹ نکال لینا، بڑی اچھی طرح سمجھ لیں، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا۔ اب اگر عورتیں اس پورے چیزوں کو فالو کریں گی، تو پھر بھی اگر کوئی غلطی اور کوئی سہون یا کوئی اور اس طرح کی حرکت کرے گا، تو اللہ اس خاتون کے لیے غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحیم بھی ہے۔ تو اللہ کی رحمتیں آپ دیکھ لیں کن مومنہ عورتوں کے لیے ہے، کہ ان کا لباس، ان کا باہر نکلنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ آیت جو ہے گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں پردے کے آداب اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور یہی ایک مسلمان عورت کے لیے ایک علامت امتیاز ہے کہ وہ مومن ہے، وہ اس کے باہر نکلنے کے لباس سے صاف ظاہر ہوگا، کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو۔ سر میں یہ تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہی تھی کہ الحمدللہ پردے کے بارے میں کنسیپٹ تو بڑا کلیئر ہے ان آیات سے بھی، اور جیسے آپ نے بتایا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ ہے کہ جیسے یہ عمرہ یا حج کے موقع پر جب جاتے ہیں، ان کے نزدیک چہرے کا پردہ نہیں ہے، مطلب وہ پورا چادر کو لٹکا لیں اس طرح سے عبایا لے لیتے ہیں، لیکن یہ اکثر حج کے موقع پر اور عمرے میں بھی وہاں پر بھی یہ مثالیں دیتے ہیں کہ مطلب اس آپ کو مجھے یہ بتائیں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے، حضرت عائشہ ام المومنین کا کیا طرز عمل تھا، پڑھا ہے سر آپ وہ نے؟ جی سر وہ تو پورا پردہ مطلب چہرے کا بھی پورا تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے کہاں سے نکال لیا ہے؟ نہیں سر وہ تو میں نے آپ سے پہلے کہنے میرا الحمدللہ کلیئر ہے میں اسی چیز کا، لیکن اکثر لوگ یہ پر میں نے اتفاق سے عمرے پر جانے کے اتفاق بھی وہاں پر بہت سے لوگوں کو مطلب خواتین کو دیکھا جنہوں نے پورا فل اپنے آپ کو بائے میں کیا ہوا تھا، لیکن بس چہرے وہ کے پردے نہیں تھے۔ انہوں نے اس سے گنجائش نکالی ہے کہ، اور لیکن افضل یہی ہے کہ آپ آنکھیں تو ننگی رکھیں لیکن چہرے کو ڈھانک لیں، تاکہ آپ کا وہ مقصد بھی پورا ہو جائے پردے کا بھی، اور آپ کو آنکھیں کھلی ہوں گی تو کوئی دقت نہیں ہوگی آپ کو سامنے دیکھنے میں، ادھر ادھر دیکھنے میں، اور اپنے آپ کو بچانے میں۔ ٹھیک ہے سر، اب بات جزاک، کلیئر ہے؟ جی جی جزاک اللہ۔ دیکھیں، اصل میں رخسانہ صاحبہ جو اصل چیز ہے وہ انسان قرآن کی روح کو سمجھ کے اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے وہ ہمارے فائدے کی ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر جی ہم سر، اپنا نقصان کریں گے تو معاشرہ آپ دیکھ لیں، آج یہ خواتین جو سر سے ننگی، بال ننگے، پتہ نہیں کیا حالات، اور جو باہر پھر رہی ہیں، اور جو وہاں حرم شریف کا احترام نہیں کر رہی، سوچیں کہ ان کے حج اور عمرے اللہ تعالیٰ کیسے قبول فرمائے گا۔ تو جی اللہ سر، تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اس پر عمل کا حق ادا کریں، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور دنیا میں ہر کام کرتے وقت اللہ کی رضا مقصود ہو، تاکہ اس رضا کے نتیجے میں ہمیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ سر۔ سر میں بھی کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ یہ حج پہ یا عمرے پہ جاتے ہیں تو جب طواف کرتے ہیں تو عورتیں کے تو سر یہ صرف انہوں نے ڈھکا ہوا ہوتا ہے اپنا آپ، لیکن منہ تو ننگے ہوتے ہیں۔ آپ نے ابھی سنا ہے طریقہ کار جی کہ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ برقع دیکھتے ہیں نا، جس میں لوگوں کی آنکھیں ننگی ہوتی ہیں جی اور سر، باقی ڈھکا ہوا ہوتا ہے، یہ جی طریقہ بڑا احسن طریقہ ہے، تاکہ آنکھیں اس لیے آنکھیں سے کہ آپ دائیں بائیں ہر طرح سے بچیں اور مردوں سے ساتھ
कोई टच ना हो। तो ये जजाक अल्लाह सही खैर। तरीका है। जब आप हज के उम्रा करें तो आप इसी को अपनाएं, ताकि अल्लाह ताला हमसे राजी हो, और वो इतना अमल, जो इतना बड़ा अमल है, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जजाक अल्लाह खैर सर। ये थी सर जी आज। एक बात ये भी तो है ना, वहां तो पर्दा कर लेते हैं मगर जब यहाँ आते हैं तो फिर वो सब कुछ उतर जाते हैं और वही आम रूटीन में उसी तरह चल रहे होते हैं बाहर। तो फिर उम्रा करके तो इंसान को चाहिए ना कि अपने महदूद हो जाए काम इलाही पे। मैडम, आपने इस आयत में साफ देख लिया कि मोमिन औरत जब भी बाहर निकलेगी, वो इस हाल में निकलेगी जो कुरान इस आयत 59 में बयान हुआ है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला के अहकामात एक जगह तो हम अमल करें और दूसरी जगह ना करें। उन आमाल को उसी तरह करना है जिस तरह कुरान और सुन्नत में बताया गया है। जी तो ये जज़ाकल्लाह। तो देखे ना, यहाँ एक लफ्ज मैंने कहा है, वजह इम्तियाज है कि औरत, मुसलमान औरत इस किस्म के बाहर लिबास में होगी कि उसका चादर होगी और पल्लू लटकाया हुआ होगा, ताकि वो पहचानी जाए कि ये वाकई मोमिना औरत है। और कोई जुर्रत नहीं करेगा, अगर जुर्रत करेगा तो हुकूमत इस्लामी होगी, तो फिर उसको वो सजा, करारे वाकई सजा भी देगी। कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो, पूछ लें, ताकि फिर आपको अमल करना आसान हो। तो ये जो आखिरी बात है बड़ी अहम है, वकान अल्लाह गफूर रहीमा। और इसका मतलब ये है कि खवातीन अपनी हद तक ये एहतियात मलहूज रखें, वो जो ऊपर बताई गई है। अगर इसके बावजूद कोई भूल चूक होगी, तो अल्लाह गफूर भी है और रहीम भी है। तो अल्लाह ने बता दिया कि मैं, अगर आपकी कोई गलती नहीं होगी, दूसरे कोई गड़बड़ करेंगे, तो मैं आपके लिए तो गफूर रहूम रहीम हूँगा, लेकिन उनको जो है वो करारे वाकई सजा आखिरत में मिल के रहेगी। कुरान बड़ा क्लियर है, और आपको और मुझे बिल्कुल इन चीज़ों से पूरी तरह अमल करना चाहिए, ताकि हम अल्लाह की रहमतों के मुस्तहिक हो सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी इस हवाले से सख्तियाँ की हैं, ताकि हम सख्ती से खुद भी अमल करें और दूसरों को भी अमल कराएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में अपनी हुकूमत के दौरान इस चीज़ को एश्योर किया। और फिर आगे देखें, आयत 60 में ज़रा बड़े गौर से देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम यंतहिल मुनाफिकूना वल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरदुन। अगर वो लोग बाज ना आए, मुनाफिकीन, या दिन के दिलों में खराबी है। अच्छा, पहले तो मुनाफिकीन तो आपको पता है कौन लोग हैं। वो लोग जो दीन पर मजबूरन उनको अमल करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरा खानदान अमल कर हो गया है, या मुसलमान मुल्क में रहते हैं, तो बजा, लेकिन अंदर दिल में इस्लाम बिल्कुल दाखिल नहीं है, और वो इस्लाम की पाबंदियों के दिल के अंदर उनके खिलाफ है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये मर्ज की क्या बात है, जल्दी बताएं, ताकि हम देखें, कुरान को मिसालों से समझ के चलें। जी। सर वही गंदा गंदा जहन, औरतों को छेड़ना, बुरी नजर से देखना और ये ऐसी ऐसी बातें करना, इसलिए उनके अंदर दिल की मर्ज है जो आपने कि। मैंने आपसे मिसालें कही हैं, सुने, मिसालें ये हैं कि ये लोग जो हैं, उनका मुसलमानों के अंदर सारी खिलाफ इस्लाम हरकतें करना, नंबर दो, और झूठी जंग की खबरें उड़ाकर। आज भी आप देख रहे हैं जिस हालात में हम दो चार हैं, हमारा फर्ज है कि हम एक तरफ अल्लाह से माफिया मांगें, इज्तिमाई भी और इनफरादी भी, और दूसरी बात, अल्लाह ही से मदद की उम्मीद रखें। हम बढ़ बढ़ के बातें मत करें, ये काफरों का काम है। अल्लाह चाहेगा
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح فتح دے گا جس طرح ابھی ماضی قریب میں آپ نے افغانستان میں دیکھا ہے۔ لیکن مجرم بن کے اللہ کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمارا طریقہ بڑا غلط ہوگا۔ تو یہ جو دل میں مرض کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی خبریں اڑانا، مسلمان شریف عورتوں کو چھیڑنا، ان کو بدنام کرنا، تہمت لگانا، جھوٹی افواہیں پھیلانا، اور اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ دل میں نفاق کا مرض ہونے کی وجہ سے ہے۔ بالکل کلیئرلی سمجھیں۔ اور یہ تو ہو گیا کہ یہ وہ منافق ہیں جن کے دل میں مرض ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور آگے دیکھیں بڑا کلیئرلی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، والمرجوفون فی المدینہ، اور جو مدینے میں ہجان انگیز افواہیں پھیلاتے ہیں یا پھیلانے والے ہیں۔ اچھا، یہ مدینے میں منافقین کیا پھیلاتے تھے؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، جلدی بتائیں، کیا ہیجان انگیز خبریں تھیں جو یہ منافق مدینے میں پھیلاتے تھے؟ اللہ کے بندو، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہ ہر علم منتظر تھے یہ منافقین مدینہ کہ اب حملہ کریں گے، یہ یہود کریں گے، یہ مشرکین مکہ کریں گے، یہاں سے مسلمان خاتمہ ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ تھی ان کی امیدیں، جھوٹی شیطانی امیدیں تھیں، طاغوتی امیدیں تھیں، اور وہ اس کا انتظار میں تھے کہ ابھی قبیلے آئیں گے، سارے عرب جب اکٹھے ہوں گے جنگ احزاب میں تو مسلمانوں کا نعوذ باللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اس رب نے نہ صرف ان مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائیں بلکہ وہ اسلام بھی نافذ ہوا، جس کے نتیجے میں دنیا نے سکون اور چین اور اطمینان دیکھا۔ ایک ایک چیز کو سمجھیں، اس لیے کہ قرآن پوری تاریخ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تھے وہ لوگ والمرجوفون فی المدینہ جو ہجان انگیز خبریں پھیلاتے تھے کہ اب مسلمانوں کا خاتمہ ہوا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شکست ہوگی، جو ان کی تمنائیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں میں نے کیا بندوبست کر رکھا ہے ان کا، سنیں کتنی قیمتی بات ہے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم ان کے خلاف کارروائی کے لیے تمہیں کھڑا کریں گے، ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا، اور پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ آپ دیکھ لیں کیا حشر ہوا ہے ان منافقین کا، کس طرح اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا کہ وَأَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پر اب سختی کرو۔ جب حکومت مستحکم ہو گئی تو ان کو ان کے اپنے جو بری عادات ہیں اس کے مطابق یہ نیچے بن کے رہیں، اور یہ مسلمان عورتوں کو نہ چھیڑیں، یہ کوئی اعجاز انگیز خبریں نہ پھیلائیں۔ تو لہٰذا یہ تھا وہ اللہ رب العالمین کا پروگرام، اور جو یہاں بتا دیا کہ دیکھو اسلامی حکومت مستحکم ہو رہی ہے۔ میں پھر ترجمہ کر رہا ہوں، سوال کریں، لَإِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اگر یہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، مثالیں میں نے آپ کو بتا دی، والمرجوفون فی المدینہ، جو مدینہ میں ہجان انگیز خبریں پھیلا رہے ہیں، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کے لیے تمہیں کھڑا کریں گے، ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا، پھر وہ اس شہر میں مشکل سے ہی تمہارے پڑوسی رہیں گے، رہ سکیں گے۔ کیوں؟ آپ جب قوت اور طاقت کا استعمال کریں گے تو یہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ حالات پیدا کر دیے کہ مکمل اقتدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا، اور یہ منافقین کس طرح بھیگی بلی بن گئے جب مسجد زرار کو گرایا گیا، اور سب یہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ اور آج مسلمان ملک جو ہیں ان کے حکمران خود انہی حرکتوں میں انوالو ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ قرآن کو تو چھوڑیں، وہ بنیادی اخلاقیات کے خلاف ہے۔ وہ جمہوری نظام جو خود ایک طاغوتی نظام ہے، اس کے خلاف بھی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ آپ عدالتوں کو دیکھ لیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سر، جی سر، جزاک الحمدللہ اللہ خیر۔ جی سر۔ تو قرآن کو جب اس طرح سمجھیں گے تو ہمارے سامنے وہ نظام آئے گا جو قرآن پیش کرتا ہے، جس میں سوائے اللہ کے دین کی سربلندی کے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح منافقین کا علاج کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت نے، بعد میں خلفائے راشدین کی حکومت میں، اور جب مخلص حکمران ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ دور سامنے آ جاتا ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا۔ قرآن نازل ہو رہا ہے، احکامات نافذ ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ منافقین کا زور ہے مدینے میں، اور پھر بھی جنگ احزاب کے دوران جب حکم نافذ ہوتا ہے پردے کا تو کس طرح نافذ ہوتا ہے۔ یہ ہے ہمارے لیے نمونہ۔ لیکن ہم نے 75 سال اس ملک کو بنے ہوئے ہو گئے، لیکن کاش کاش ہم یہ نظام نافذ کرتے تو آج اتنے بے عزت نہ ہوتے۔ یہ اس نظام کا کمال ہے، اور وہ کمال یہ ہے کہ انسان موت کو، شہادت کی موت کو دنیاوی زندگی پر ترجیح دیتا ہے، اور پھر اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا جب اس کی فکر اور سوچ یہ ہوتی ہے کہ مجھے تو جنت چاہیے، چاہے میری یہ جان جو اللہ نے دی ہوئی ہے اس کے راستے میں قربان کرنی پڑے۔ اور اسی وجہ سے کافروں پر رعب ہوتا ہے۔ یہ باتیں سمجھیں، یہ قرآن کے خاص صاحب اہل ایمان کے لیے تحفے ہیں۔ آپ چل رہے ہیں آیت 61 پہ۔ اب ایسے لوگ سنیں جو منافق ہیں اور جن کے دل میں مرض ہے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ملعونینا، ہر طرف سے لعنت کی بچھاڑ ہوگی۔ اینما سقفو، جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے، جہاں کہیں بھی پکڑے جائیں گے، اسلامی حکومت اتنی طاقتور ہو جائے گی کہ وہ ان کو پکڑ کر ان کو سزائیں دے گی۔ خذو اخذو، پکڑے جائیں گے، وقتلوا، اور قتل کیے جائیں گے، تقتیلا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ ان کو ایسی سزا عبرتناک دی جائے گی کہ پھر کوئی منافق جرت نہیں کر سکے گا۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب منافقوں کی حکومت نہ ہو، بلکہ سچے پکے مسلمانوں کی حکومت ہو جو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جب منافقین کی حکومت ہوتی ہے تو دنیا اسلام کو آج دیکھ لیں۔ آپ کو پتہ ہے سورہ توبہ کی یہ آیت سنیں، لکھیں اپنے پاس، سورہ توبہ کی آیت 73 اب یہ سورہ توبہ آپ کو پتہ ہے نازل ہوئی ہے غزوہ تبوک کے وقت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیں، یا ایھا النبی، خطاب ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، جہاد کرو ان کفار اور منافقین سے، واغلظ علیہم، اور ان پر سختیاں کرو۔ یہ ہے ایک اسلامی حکومت کا کام۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے نفاق سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کے تقاضے من و ان پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس ایمان کے جب تقاضے پورے کریں گے تو ہم پوری دنیا کفر کے لیے، طاغوت کے لیے ہم انونسیبل ہو جائیں گے، ناقابل فتح ہو جائیں گے، ناقابل شکست ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ سر۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو آیت 61 تک، آپ 62 سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ کس سنت کا یہاں ذکر ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ منافقین کا قتل کا۔ منافقین اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان پر سختی کرنے کا جو حکم ہے، اس کو جب پورا کریں گے تو آپ ایک اللہ کی سنت پوری کر رہے ہیں۔ اور پھر کہا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ کیا مطلب؟ جب تم اس کو بزور طاقت دباؤ گے کفر اور منافقت کو، تو یہ بالکل سیدھے ہو کے رہیں گے اسلامی حکومت میں، اور یہ ہے وہ سنت اللہ کی، اور جو ہمیشہ سے قائم رہی ہے اور آئندہ بھی، اس میں کوئی تبدیلی کے امکانات نہیں ہیں۔ تو جب بھی کسی معاشرے اور ریاست کا نظام خدائی شریعت پر قائم ہوگا، اس میں ایسے لوگوں کو پہلے سے متنبع کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی روش بدل لیں، اور پھر جب وہ باز نہ آئیں تو سختی کے ساتھ ان کا استحصال کیا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو جہاں بھی کافروں کا خاتمہ ہوا ہے، اور جہاں جہاں منافقوں اور مفسدوں سے معاشرے کو پاک کیا گیا ہے، اور مومنین صالحین پر مشتمل معاشرے کی تشکیل ہوئی ہے، تو پھر یہ چیزیں ختم ہو کر رہ گئی ہیں، اور یہی اللہ کی سنت ہے، اور اسی پر عمل کرنے کا مسلمان حکمرانوں کو خاص کر اور عوام کو بالعموم یہ حکم دیا گیا ہے۔ کوئی سوال آیت 62 تک؟ پلیز آپ ایک چیز نوٹ فرمائیے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج پاکستان، عرب ملک سب کو دیکھ لیں کہ یہ حکمران کون لوگ ہیں، ان کے کیا پرائرٹیز کیا ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ ایسے حکمرانوں کو اللہ کبھی عزت نہیں دیتا۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جی سر، یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کے اپوزٹ چل رہا ہے سارا۔ وہ اس لیے کہ ہم دعوے اسلام کے کرتے ہیں، اور اسلام کو کے تقاضے قرآن نے کھول کھول کے بیان کی ہیں۔ اس قرآن کو کیا ہم سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں؟ بتائیں مجھے آپ۔ سر اول تو پڑھتے ہی نہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہی نہیں۔ یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جب ہم نہیں سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو وہ خزانہ ہمیں دے دیا قرآن و سنت کی شکل میں، اللہ تعالیٰ نے سارے وسائل اور ذرائع ہمیں دے دیے، ہمیں وہ ذہانت دے دی، تو اب اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو حجت پوری کر دی اور ہم قصوروار ٹھہرے۔ تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ عام عقل بھی کیا کہتی ہے کہ جو باغی ہو، جو اللہ تعالیٰ کے خلاف سرکشی کرے، جو رب ہے، جو پالتا پوستا ہے، ساری ضروریات اور سارے وسائل دیتا ہے، تو کیا اس کو عزت ملے گی ایسے شخص کو؟ ہرگز نہیں۔ پر جی بد نصیبی ہے، کتنی سخت آیات ہیں، پڑھیں اور عمل کرنا چاہیے جس سے ہمارے لیے آسانیاں بھی ہوں، ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے، مگر بد نصیب ہے، درمیان کی راہ نکال لیتے ہیں اپنے فائدے کے لیے اور اس پہ پورا پورا عمل نہیں کرتے۔ میڈم آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں، اس قرآن نے صاف بتا دیا یہ بڑی عارضی زندگی ہے، یہ آزمائش ہے، اور اگر ہم اس آزمائش میں فیل ہوں گے تو وہ دائمی زندگی جو آخرت کی ہے، جس کی نعمتیں بے مثال اور جو لازوال ہیں، کیا ہم ان کو چھوڑ دیں اور اس چند روزہ زندگی کہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے برائی کرنے کے نتیجے میں معاشرتی فساد، سیاسی فساد، معاشی فساد کتنا بڑھ چکا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ سب کو شعور دے، ہدایت دے میرا رب، تاکہ توبہ استغفار کریں، پلٹ آئیں اپنے رب کی طرف۔ یہ آپ کی دعا بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سنت بھی بتا دی
شفا اس کو دے گا، ایمان اس کو عطا فرمائے گا، یہدی من ینیب، بے شک ہدایت اس کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو اس کی طرف پلٹے، رجوع کرے۔ بے شک یہدی من اناب، اناب اور ینیب، اناب ماضی کا صیغہ ہے اور ینیب جو ہے وہ مضارع کا ہے۔ اناب کا معنی ہے جس نے رجوع کیا، اور ینیب کا مطلب ہے جو رجوع کرتا ہے یا کرے گا، دونوں ماضی اور مستقبل کے معنی ہیں، ساری مضارع حال اور مستقبل کے، وہ مضارع کہلاتا ہے اور ماضی گزرا ہوا زمانہ ہے۔ تو قرآن نے تو سمجھانے کے لیے ہر طریقہ استعمال کیا ہے۔ کاش میں اور آپ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، دیکھیں نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ جدید تعلیم کو میں نے پڑھا ہے، پڑھایا ہے، لیکن یہ قرآن اپنی نوعیت کی وہ کتاب ہے کہ جس میں آپ کو سمپل دلائل، عین فطرت کے مطابق، انسانی فطرت کے مطابق، اور مثالیں بھی پیش کی تو آیت کائنات کی کہ جو ہر آدمی کائنات میں دیکھ سکتا ہے، اور آیات انفس کی جو خود میری اپنی ذات، میری اپنی پیدائش سے متعلق ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کس سے علاوہ کوئی بہتر طریقہ ہو سکتا ہے جو قرآن و سنت نے استعمال کیے ہیں؟ بالکل بھی نہیں سر۔ کاش میں اور آپ ان کو سمجھتے، ان سے فائدہ اٹھاتے۔ یہ تھی آیت 63، اور پھر پڑھ دیتا ہوں تاکہ یسألونک الناس عن الساعۃ، یہ ابھی ساری پڑھنی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 62 پڑھی ہے، ذرا 63 کو سنیں، اور بڑے میں آپ یا تو آپ سوال کریں گے، پہلے موقع ہوگا، ورنہ میں آپ سے سوال کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 63، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس، ساری یسألک جی الناس سر، عن الساعۃ، لوگ آپ سے بات پوچھتے ہیں قیامت کی گھڑی کب آئے گی۔ قل انما علمها عند اللہ، کہو اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اچھا، وما يدريك لعل الساعة تكون قریبا، تمہیں کیا خبر کہ شاید وہ گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ اچھا، اب سب سے پہلے اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ آیت کا پرپس کیا ہے، قرآن کی ہر آیت کا ایک مقصد ہے نا، اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ یعنی یہ کہ اچانک وہ گھڑی آ جائے گی، تم تیار رہو، اپنے آپ کو سیدھے رستے پہ رکھو، انتظار مت کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا کبھی۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل بات ٹھیک کہی ہے۔ میں آپ کو اس کا ایک ٹائٹل بتاتا ہوں، یہ قیامت کی یاد دہانی ہے، کہ وہ گھڑی جس کا یہ سوال کر رہے ہیں نا کہ کب آئے گی، مذاق میں اڑا رہے ہیں نا، یہ تو مذاق کر رہے ہیں کافر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پہلے بھی انبیاء سے کہتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنو، اس کا علم تو مخفی رکھا ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ کب ہوگی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی کیوں رکھا ہے یہ بتائیں۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، میں اور آپ اس حکمت کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ تو سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جی تاکہ ہر لمحہ انسان نیک کام کرے۔ اور اچھا، اپنی آخرت کو یاد رکھے۔ اپنی آخرت کو یاد رکھیں۔ اچھا، آپ نے ابھی کہا کہ تاکہ آدمی نیک کام کرے، تو سوال یہ ہے کہ نیک کام کرنے کے لیے آخرت کے بارے میں کیا، یہ بات اچھی طرح سمجھیے، سوال جب میں کرتا ہوں تو مقصد ہوتا ہے کہ آپ اس نقطے کو پکڑ لیں۔ سوال یہ ہے کہ انسان کو اچھا عمل کب کرے گا، انسان اچھا عمل کب کرے گا؟ جب ٹھیک اس سے جواب اللہ کا دیجیے۔ خوف ہوگا، اللہ اللہ کا خوف ہوگا اور آخرت کا خوف ہوگا۔ یقین ہوگا سر کہ اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہونی ہے ایک دن۔
اس کا یقین ہوگا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اب زندگی میں گزارے آپ کو بتاتا ہوں، آپ بات جو کہہ رہے ہیں نا، آپ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کے الفاظ اس کا کامل ڈسکرپشن نہیں ہے۔ سب سے پہلے آخرت کا اس شخص کو پتہ چلے گا، یا وہ شخص آخرت کو جس کو یقین ہوگا نا کہ یہ تو ہو کے رہنا ہے، اور ہوگا بھی اس اللہ کے سامنے جس کو سب چیزوں کا، اور ہوگا بھی اس اللہ کے سامنے جو مجھے اور آپ کو وہ اعمال نامہ پکڑائے گا جس کے اندر کوئی چھوٹی اور بڑی چیز سب موجود ہوں گی۔ نیکی کی ہے تو بھی موجود، حل کسی سے مسکرا کے بولا ہے وہ بھی موجود اللہ کی خوشی کے لیے، اور اگر کسی نے بری آنکھ سے دیکھا ہے وہ بھی موجود۔ اور اگلی بات، اس بات کا یقین کہ مجھے وہاں اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے اس جہنم سے تو وہ اعمال صالح ہے، اور اعمال صالح وہ سارے اعمال ہیں جو قرآن و سنت نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور برے وہ اعمال ہیں جس سے قرآن و سنت نے روکا ہے۔ یہ ساری چیزیں پہ اگر میرا یقین ہے، یہ ہے وہ یقین جو مجھے برائی سے بچاتا ہے۔ آج اگر آپ سے میں پوچھوں کہ یہ بتائیں کہ مسلمان کہتے ہیں میں آخرت پہ یقین کرتا ہوں، لیکن دنیا میں سارے معاملات 99% لوگ کر رہے ہیں ان کو آخرت کا یقین نہیں ہے۔ یہ غلط تو نہیں ہے بات؟ بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے سر۔ تو آخرت کا یقین بڑا ضروری ہے، یقین ان ساری تفصیلات کے سامنے جو میں نے آپ کو بیان کی ہے۔ آپ یقین مانیں، میں کانپ جاتا ہوں جب برائی میرے سامنے آتی ہے کہ اللہ اکبر، میرا رب بچائے تو میں بچ سکتا ہوں، اور میں بچوں گا اس سے، اس لیے کہ قیامت کے دن کوئی مجھے چھڑانے والا نہیں ہوگا اگر یہ ظلم میں کروں گا۔ اور انسان کوئی دیکھے نہ دیکھے، وہ سمجھتا ہے، مومن سمجھتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر میں اس کے حکم کی خلاف ورزی کروں گا تو مجھ سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے۔ یہ یقین ہے جو مجھے روکتا ہے برائیوں سے، یہ یقین ہے جو مجھے عمل میں سبقت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھیں۔ اب آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ آخرت کا یقین ہی اللہ کا حکم کہ اللہ دیکھ رہا ہے، توحید، اور آخرت کا یقین یہ مجھے برائیوں سے بچاتا ہے۔ اچھا، اب میں نے بیچ میں رسالت کا ذکر نہیں کیا، کیوں نہیں کیا بلا؟ جلدی بتائیں۔ جس کو میں پھر آخرت پہ یقین ہے اس کو رسالت پہ بھی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب رسولوں نے یہی بتایا۔ ڈاکٹر صاحبہ آدھی بات کی آپ نے، بڑے غور سے سنیں۔ جب مجھے یہ یقین ہو جائے گا توحید اور رسالت سے کہ آخرت یقینی ہے، تو پھر میرے سامنے ایک سوال اٹھے گا کہ عمل کس طرح کروں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اس عمل کرنے کی ساری تفصیلات عملاً میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ہر انبیاء نے، نبی نے دی۔ یہ ہے نبی کا مقام۔ ان دونوں کے نتیجے میں آخرت کا یقین اور آخرت کی کامیابی کب؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل مانوں گا تو بالکل پورے عقیدے کی یہ تشریح ہے، خلاصہ ہے۔ بات اگر سمجھ نہیں آئی تو سوال کریں۔ بالکل صحیح ہے سر، ایسے ہی ہے۔ اچھا، اگر وہ عمل نہ کرے، وہی انسان عمل کرے گا، سنیں بڑی سمپل اور سیدھی بات ہے، اگر اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرے گا آخرت کو پیش نظر رکھ کے، وہ فرشتوں سے بڑھ گیا، اللہ کے ہاں وہ فرشتوں سے زیادہ اللہ کا پسندیدہ بن گیا۔ اور سنیں بڑے غور سے، اگر اللہ نے جو ساری صلاحیتیں، وسائل، ذرائع اس کو اپنا نائب بنانے کے لیے دیے ہیں،
اگر وہ غلط استعمال کرے گا، صحیح استعمال کرے گا تو فرشتوں سے بڑھ کر، اور غلط استعمال کرے گا تو کیا ہو جائے گا قرآن کی نظر میں؟ جلدی بتائیں۔ نیچوں سے نیچ ہو جائے گا۔ اسفل السافلین لفظ استعمال کریں قرآن کا، تو یہ ہے وہ بڑا نقطہ جو میرے اور آپ کے سمجھنے کا ہے، کہ عمل کر کے اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کر کے، میں فرشتوں سے بھی آگے چلا جاتا ہوں اللہ کے قریب۔ اور اگر میں اللہ کی ان ساری دی ہوئی نعمتوں کے باوجود میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں تو میں اسفل السافل ہوں، دنیا میں بھی ذلیل، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کوئی فلسفہ ایسا نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے، آج دیکھ لیں مسلمان کس قدر ذلیل اور رسوا ہے اپنی نافرمانی کی وجہ سے، اور صحابہ اور صحابیات ہوں یا دور خلافت ہو، آپ دیکھ لیں وہ لوگ کتنے اللہ کے قریب تھے۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے، قرآن کی ساری تعلیمات کا خلاصہ یہ خلاصہ کیا ہے؟ پھر سن لیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، دنیا اور آخرت میں ترقیاں ہمارا پیچھے۔ اگر اس کے خلاف عمل کریں گے، جبکہ اللہ نے ہمیں پوری اس کی سہولت عطا فرما دی ہے، تو پھر ہم تباہی اور بربادی سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی آیت میں، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونَ قَرِيبًا، تمہیں کیا خبر کہ وہ گھڑی قریب ہی آ لگی ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں۔ موت کا وقت بھی تو قیامت ہو جاتا ہے، اس کے لیے تو قیامت ہو جاتی ہے جب مر جاتا ہے ایک بندہ۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن وہ قیامت کی گھڑی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتا کہ وہ قریب ہو؟ اس کا سر ذرا جی ایک جواب آیت ذہن میں آ رہی ہے، جی فرمائیں۔ پڑھ دوں سر جی؟ اقترب للناس حسابهم ہم فی آپ دیکھیں، ایک غفلۃ۔ مہربانی کیا کریں، آپ ٹو دی پوائنٹ بات کیا کریں۔ وہ آیت جو بتا رہی ہے کہ وہ وقت قریب آ چکا ہے اور لوگ اس کو پہچان نہیں رہے، میرا یہی آپ سے سوال ہے کہ وہ قریب وقت کا مقصد کا مطلب کیا ہے؟ آپ اب اگر حدیث بیان کرتے نا کہ حضور نے فرمایا جی اپنی سر، 2 انگلیوں کو ساتھ ساتھ رکھ کے فرمایا کہ یاد رکھو یہ قیامت ہے اور یہ میں ہوں، یعنی میرے آنے کے بعد قیامت کا نیکسٹ سٹیج قیامت ہی ہوگی، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر تو بڑی خوشی ہوتی کہ آپ نے بالکل ٹھیک نقطہ بیان کیا ہے۔ سر جی دونوں چیزیں آ رہی تھی ذہن میں، ایک پہلے بولیے پھر۔ بھائی وہ اقترب للناس سے وارننگ ہے، یہاں بالکل یقینی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اور اللہ کے ہاں ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ہمارے حساب سے نہیں ہوتا۔ آج دیکھ لیں وہ قیامت کتنی قریب نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بالکل سر جی، سر پہ کھڑی ہے۔ ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، ایک جی ایک سر، کر کے پوری، اور ہم ہے بالکل کہ جاگتے نہیں ہیں۔ تو یہ ہے اس کا مطلب کہ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، تو وہ گھڑی قریب آ چکی ہے